السلام علیکم. مالا بائی نمرہ احمد، پارٹ 1 لاہور، ایپیسوڈ 12. یک طرفہ عشق کبھی نہیں مرتا، بس یہ شکست کھا کے چلا جاتا ہے دل کے ایک خفیہ خانے میں، جہاں یہ چھپ کے بیٹھا رہتا ہے سمٹ کے زخمی وجود کی مانے میں. کچھ بدقسمت لوگوں کے لیے یہ تلخ اور کم ظرف بن جاتا ہے، اور جو بعد میں آتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں قیمت اس زخم کی جو دیا تھا پہلے آنے والے نے. لیکن مجھے اعتراف کرنے دو کہ یک طرفہ عشق بہتر ہے ایک اصلی دو طرفہ عشق سے، بلکہ یک طرفہ عشق ہی ہے بہترین عشق، کیونکہ جو کبھی شروع ہی نہیں ہوا اس کے ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ تینوں اس وقت بوس فورس کے کنارے بنے ایک ریسٹوران میں موجود تھے. اطراف میں استنبول کی جامنی شام پھیلی تھی. عبد المالک اور زرینہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ بیربل ان کے مقابل براجمان تھا. بائیں جانب ریسٹوران کی گہما گہمی تھی اور دائیں جانب بوس فورس کا اندھیر ہوتا پانی دکھائی دیتا تھا. ٹھنڈی ہوا کی آوازوں کے ساتھ چھری کانٹے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. ماہر پہنچ چکا ہوگا. چھری کانٹے سے کباب کا ٹکڑا توڑتی زرینہ بولی تو لہجے میں خوشی تھی. وہ بڑی سیاہ آنکھوں اور کندھوں تک آتے بالدار بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی. کانوں میں بڑے ایئرنگز اور گردن میں سنہرے رنگ کی 3-4 مختلف سائز کی زنجیریں تھیں. کیا وہ ہمیں جوائن کرے گا؟ مالک نے پلیٹ سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا. وہ ہمیشہ کی طرح 3 پیس سوٹ میں ملبوس سفید بالوں کو جیل سے برابر کیے ہوئے تھا. چہرے کی پتھریلی سنجیدگی برقرار تھی. جی بابا، میں نے اسے لوکیشن بھیج دی تھی. وہ ساتھ ساتھ واٹس ایپ بھی چیک کر رہی تھی. چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا. وہ نہیں آئے گا، بیربل نے لقمہ لیتے ہوئے کہا تو دونوں نے ہاتھ روک کے اسے دیکھا. ان کو اپنی طرف دیکھتے پا کے بیربل نے مسکرا کے شانے جھکائے. کیونکہ وہ آتے ساتھ ہی تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہے گا. اس کا مخاطب مالک تھا، جس نے بس ایک نظر بیربل کو دیکھا اور سر چٹک کے کھانا کھانے لگا. زرینہ نے ایک تادیبی نظر بیربل پہ ڈالی، لیکن اسے پرواہ نہ تھی. گھنگریالے بالوں والا بیربل ایک کان میں بالی پہنے جینز اور جوگرز میں ملبوس تھا. کلائی میں 2-3 بریسلٹ بھی تھے، کالے سلور. زارا دفتن وہ کھنکارا. اگر ماہی نے تمہارے بابا سے کیا وعدہ پورا کیا اور ان کے ساتھ واپس چلا گیا تو کیف کون سنبھالے گا؟ وہ خلا میں دیکھتے ہوئے انگلیوں پہ گنتا جمع تفریق کر رہا تھا. ظاہر ہے تم دونوں ایک ملک میں نہیں رہو گے. زرینہ کی رنگت بدلی، آنکھوں میں برہمی دار آئی. وہ آگے کو جھکی اور ختمی انداز میں بولی، جہاں ماہر ہوگا وہیں زارا ہوگی. بیربل مسکرا کے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. وہ زارا کا موڈ خراب کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا. اس نے 2 ماہ بعد آنے کا وعدہ کیا تھا. مالک نے ناخوشی سے کہتے ہوئے پلیٹ پر ایک ہسکائی اور نیپکن اٹھایا. اور اب 3 ماہ ہونے کو آئے ہیں. میں اس لیے خاموش رہا تاکہ وہ اپنا ڈیزائن مکمل کر لے. پھر اسی سنجیدگی سے زارا کو دیکھا. کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ ماہر صرف آرکیٹیکٹ نہیں ہے بابا، وہ آرٹسٹ ہے. اس کے ڈیزائن یونیک ہوتے ہیں. پھر کیف کے 9 آرکیٹیکٹس اس کے ساتھ اس بلڈنگ پہ کام کرتے رہے ہیں. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے زارا. میں نے پوچھا کیا اس کا ڈیزائن اپروو ہو جائے گا؟ زرینہ قدرے بجھ گئی، کندھے جھکا کے کھانے پہ سر جھکا لیا. میں کیف کے معاملات ڈنر ٹیبل پہ شیئر نہیں کر سکتی. یعنی تمہیں اس کے ڈیزائن پہ تحفظات ہیں؟ مالک نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا. بیربل نے دلچسپی سے اسے دیکھا. مالک تم تھکتے نہیں ہو ایک روبوٹ کی طرح زندگی گزارتے ہوئے؟ مالک نے سفید ابرو اٹھا کر اپنے بھتیجے کو دیکھا جو ہمیشہ اسے مایوس کرتا تھا. تم نہیں تھکتے اپنے باپ کا پیسہ اڑاتے ہوئے؟ بیربل نے ہنس کے شانے جھکا دیے. تم اور ماہر کبھی مجھ سے خوش نہیں ہوگے، اس لیے میں اپنی زندگی 2 روبوٹس کو خوش کرنے میں نہیں گزار سکتا. بیر زارا نے تادیبی نظروں سے اسے دیکھا، لیکن وہ ٹیک لگائے ایک بازو کرسی کی پشت پہ پھیلائے محفوظ سا کہہ رہا تھا، میرا باپ، میرا بھائی اور میرے چچا. مالک کی طرف اشارہ کیا. تم سب روبوٹس ہو، پیسہ کماتے ہو، پیسہ گنتے ہو، تمہاری کوئی زندگی نہیں ہے. پھر سینے پہ انگلی سے دستک دی. میری ہے. ماہر ہمارے خاندان کا وارث ہے. مالک سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا.
وہ تمہاری طرح پیسہ اور وقت ضائع نہیں کرتا۔ استنبول ایئرپورٹ کی ایگزٹ پہ ایک سیاہ کار موجود تھی۔ فربا سا ڈرائیور اردل پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پی کیپ پہنے جوگر سے چلتا ہوا ماہر کار کے قریب آیا، لیکن بیٹھا نہیں۔ وہ قدم قدم چلتا ڈرائیونگ ڈور تک گیا اور پنجوں کے بعد زمین پہ بیٹھ کے اس حصے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، کاروبار سے محبت اس کے خون میں ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دروازہ کھولے کھڑے اردل کے مقابل آ رکا، گھور کے اسے دیکھا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ کار کہیں لگی ہے، میں پوچھوں گا کہ کار کس سے لگی ہے۔ اردل نے جلدی سے نظریں جھکا دی۔ مجھ سے لگی ہے ماہر بے، آپ میری تنخواہ سے سالہ نقصان پورا کر لیجیے گا۔ ماہر نے سمجھ کے سر ہلایا، یعنی بیربل سے لگی ہے۔ بیٹھو۔ ہماری انویسٹمنٹ ہولڈنگ کو اس نے اپنے باپ کی طرح سنبھال رکھا تھا۔ لوگ ماہر فرید کو اپنا پیسہ دیتے تھے تاکہ وہ اس کو انویسٹ کرے۔ کار سرخ پل کے اوپر سے گزر رہی تھی اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پی کیپ اب ساتھ والی سیٹ پہ رکھی تھی اور اس کے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ استنبول اداس لگتا تھا، اپنے اندر کی طرح۔ وہ دوسرے انسانوں کا پیسہ بھی انویسٹ کرتا ہے، بہترین جگہ پہ اثاثے خریدتا ہے اور پھر وہ انہیں درست وقت پہ بیچتا ہے۔ ماہر کے اندر وہ کلر انسٹنکٹ ہے جو کاروبار کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کی بیل پہ اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ اسکارف اور اسکرٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر ہاؤس کیپر نے مسکرا کے اس کا استقبال کیا۔ ماہر نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور پھر مڑ کے فربا ڈرائیور کو دیکھا جس کا کوٹ پھنسا ہوا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، تم دونوں کی صحت بتا رہی ہے کہ بیربل کی بیکری کے کیکس میرے گھر آتے رہے ہیں۔ مسکرا کے کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا اور شو ریک پہ جوتے اتارے۔ اردل اور فیضی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب کیا کریں؟ اور اس کا بخت بلند ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ پیسہ بخت سے آتا ہے بیربل، وہ تمہاری طرح ایک فلاپ بیکری میں پیسہ ڈبو کے کلاش نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی تن سے کہا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ بیکری اس کے خرچے اٹھانے کے لیے ناکافی ہو جائے اور اس کا اصل خرچہ اپنے باپ کے کاروبار سے آنے والے ماہانہ الاؤنس پہ ہو۔ بیربل نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مسکرا کے اسے دیکھا۔ کہہ لو جو کہنا ہے کہہ لو، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے۔ مالک نے ناپسندیدگی سے اسے دیکھا، ذرا کھنکاری اور باپ کی طرف چہرہ کیا۔ بابا، اگر آپ کو ماہر کے وقت پہ اتنا بھروسہ ہے تو اسے کیف کو آگے بڑھانے دیں۔ میں مانتی ہوں کیف ایک ڈوبتی ہوئی فرم ہے اور وہ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ ایک اسٹرگل کرتا ہوا انٹرپرینیور ہے، لیکن ابھی 2 سال ہوئے ہیں، اس کو وقت دیں۔ اس ملک میں مالک نے ناپسندیدگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مختلف میزوں پہ ترک اور ٹورسٹ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آواز دھیمی کی۔ اس غریب اور کلاش ملک میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈالرز کی ہوس میں مبتلا لوگوں کا ملک ہے۔ یہ صرف تمہارے کزن کو لوٹ رہے ہیں۔ کیف ایک فیلئر ہے اور رہے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ واپس آ جائے۔ زارا نزاکت سے ٹشو سے انگلیاں صاف کر رہی تھی۔ میں حیران ہوں کہ ماہر نے واپس آنے کی بات کیسے مان لی۔ آپ نے اسے کیسے راضی کیا بابا؟ وہ تو لاہور اس لیے گیا تھا تاکہ اپنے ڈیزائن پہ سکون سے کام کرے۔ بیربل کی آنکھیں چمکی اور لب اوہ میں سکڑے۔ اس نے مسکرا کے پہلے مالک کو دیکھا اور پھر زارا کو۔ مالک نے اپنی بیٹی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ انٹرسٹنگ۔ یہ میرا اور ماہر کا معاملہ ہے، تم درمیان میں نہ بولو۔ وہ سرد لہجے میں ٹوک گیا تو زارا خاموش ہو گئی۔ بیربل مسکرا کے اٹھ گیا اور موبائل اٹھا کے جیب میں ڈالا۔ چونکہ میں ایک ناکام بیکر ہوں اس لیے میں بل نہیں دوں گا۔ مالک کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ اب چلتا ہوں، ماہر پہنچ گیا ہوگا، اور زارا کو ہاتھ ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ مالک نے ناراضی سے اسے جاتے دیکھا۔ ڈس اپوائنٹمنٹ، وہ بڑبڑایا۔ زرینہ نے مسکرا کے اسے الوداعی ہاتھ ہلایا اور پھر سوچتی نظروں سے باپ کو دیکھا۔ مالک کا چہرہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا اور بے تاثر تھا۔ ماہر اور اس کے درمیان کیا معاملہ طے پایا تھا وہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ استنبول کو جولائی کی گرمی لاہور کی طرح بھسم نہیں کرتی تھی، بلکہ دھوپ اور ٹھنڈی ہوا ساتھ ساتھ رہتی۔ سورج ڈھلتا تو دھوپ ڈوب جاتی اور سارے میں بہار جیسی ٹھنڈ پھیل جاتی۔ بوسفورس کے پانیوں سے بگلے اڑ اڑ کے استنبول کی اونچی اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اوپر چکر کاٹتے۔
استنبول کے ضلع سریار میں سفارت خانے تھے اور وہاں غیر ملکیوں کی اکثریت رہتی تھی۔ سریار میں ترابیہ نام کا ایک بے انتہا سرسبز علاقہ تھا جو بوسفورس کے کنارے واقع تھا۔ استنبول اپارٹمنٹس کا شہر تھا۔ یہاں بوسفورس کنارے بنے اونچے محل نما یالی بہت کم تھے اور وہ عموماً پرانے ترک امرا یا غیر ملکی شاہی خاندانوں کے زیر استعمال ہوتے تھے، یا ان میں سے کچھ کرائے پہ حاصل کر کے ترکش ڈرامے شوٹ کیے جاتے تھے۔ شہر کے باقی امرا ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اگر انہیں بوسفورس کنارے رہنا ہوتا تو وہ لگژری اپارٹمنٹس کو ترجیح دیتے۔ ہم اس وقت اپنی کہانی کو ترابیہ کی ایک لگژری اپارٹمنٹ بلڈنگ تک لے کر جا رہے ہیں۔ سڑک کنارے ایک سیاہ جالی دار گیٹ تھا جس کے اندر جاؤ تو ایک باغیچے میں گھری کئی منزلہ اونچی عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کی بالائی ترین منزل پہ ڈپلیکس پینٹ ہاؤسز بنے تھے، یعنی 2 منزلہ اپارٹمنٹ، باہر سے اپارٹمنٹ اور اندر سے جیسے 2 منزلہ گھر ہو۔ ایک پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے باہر فرید لار کی تختی لگی تھی۔ فریدز بیربل گھر میں داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح سامنے ایک سفید راہداری نظر آئی جو لیونگ روم تک جاتی تھی۔ اس نے رک کے جوتوں کے سٹینڈ پہ جوگرز اتارے اور چابیاں ہاتھ میں گھماتا ننگے پیروں سے آگے آیا۔ سامنے ایک وسیع لیونگ روم تھا۔ ایک طرف 2 منزلہ اونچی گلاس وال تھی جس کے پردے سیاہ اور سفید تھے۔ اس وقت وہ ہٹے ہوئے تھے اور ان کے پاس باسفورس کا سیاہ پانی اور کنارے پہ کھڑی کشتیاں نظر آ رہی تھیں۔ لیونگ روم میں ہر چیز سفید اور سیاہ رنگ میں مزین کی گئی تھی۔ وہاں کوئی تیسرا رنگ نہ تھا۔ ایک طرف لکڑی کا سیاہ سفید زینہ اوپر جاتا تھا جہاں ایک منی لاؤنج بنا تھا اور وہاں بیربل کا کمرہ بھی تھا، لیکن ابھی وہ اس کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، اسے تفتیش کے کڑے مرحلے سے گزرنا تھا۔ لیونگ روم میں ایل کی شکل میں سیاہ رنگ کے طویل صوفے رکھے تھے۔ سامنے ایک آتش دان تھا جس کے آگے 2 سیاہ ونگ چیئرز رکھی تھیں۔ بیربل نے لیونگ روم میں قدم رکھا تو سامنے ماہر فرید بیٹھا نظر آیا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ننگے پیروں سے وہاں بیٹھا تھا۔ ٹی کیپ میز پہ رکھی تھی اور اس کی شیو بڑی ہوئی تھی۔ خوش آمدید برو۔ بیربل مسکرا کے قریب آیا لیکن ماہر نے وہیں سے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وہ درمیان میں رک گیا، بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میری کار پہ ایک ڈینٹ ہے، جیسے کہیں لگی ہو اور بعد میں مرمت کر کے اسے مٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اور دل بالکل دھیان نہیں رکھتا تمہاری کار کا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے افسوس سے بولا۔ ماہر نے ابرو اٹھائی۔ اور دل؟ اور یہاں؟ اس نے آتش دان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک سفید سوان رکھی تھی جو مجھے کسی نے تحفے میں دی تھی، وہ غائب ہے۔ پھر اس نے سامنے بنے سفید اوپن کچن کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں سامنے کاؤنٹر پہ میرے مگ سجے تھے جن میں سے 3 غائب ہیں۔ لیونگ روم کے پردوں کی طرف اشارہ کیا۔ ادھر ایک کارنر لیمپ تھا جو اب موجود نہیں ہے۔ فیضی خانم۔ بیربل اسی سنجیدگی سے پریشان کھڑی ہاؤس کیپر کی طرف گھوما۔ ماہر کچھ پوچھ رہا ہے، آپ کیوں گھر کا خیال نہیں رکھتی؟ فیضی خانم نے بے بسی سے باری باری دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر ندامت سے سر جھکایا۔ یہ سب مجھ سے ٹوٹا ہے ماہر بے۔ یقیناً آپ سے ٹوٹا ہے فیضی خانم، ماہر نے بیربل کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور یقیناً میری بائک بھی آپ ہی پاہی لے کر گئی ہوں گی۔ اس کی جی پی ایس ہسٹری بتا رہی ہے کہ میرے پیچھے وہ کئی دفعہ استعمال کی گئی ہے۔ مگر بیربل کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ اس نے افسوس سے فیضی خانم کو دیکھا۔ اس عمر میں کیا شوق پا لیے ہیں آپ نے؟ فیضی نے اب کی دفعہ شدید ناراضی سے بیربل کو دیکھا۔ وہ کچھ کہتی لیکن ماہر کا اگلا سوال آ چکا تھا۔ ونگ چیئر پہ تو کوئی نہیں بیٹھا؟ نہیں، ان دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ سچ تھا، پھسل گیا۔ ماہر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مڑ کے آتش دان کے ساتھ رکھی خالی چیئرز کو دیکھا۔ ان پہ بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔ یہ ماہر فرید کا ایک ایسا اصول تھا جس کی پابندی کرنا کسی کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ونگ چیئرز ٹی وی سے بہت دور تھی، کسی کو وہاں بیٹھنے کی ضرورت بھی نہ تھی، نہ ہی ماہر خود وہاں بیٹھتا تھا۔ تفتیش مکمل ہو گئی تو میں بیٹھ جاؤں؟ ماہر نے گردن موڑی اور اس کے ننگے پیروں کو دیکھا، پھر طنز سے مسکرا کے بولا، یقیناً مجھے دیکھے تم نے جوتے اتارے ہوں گے، مشکل پیش آ رہی ہوگی۔ مگر وہ ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بیٹھا۔ خوش آمدید ماہر فرید، ہم نے تمہیں بالکل مس نہیں کیا کیونکہ تمہاری پابندیاں زندگی کو بورنگ بنا دیتی ہیں۔ اگر ہمارے ابا نے اپنا سب کچھ تمہارے نام نہ کیا ہوتا اور تم اس اپارٹمنٹ کے مالک نہ ہوتے تو میں ان سوالوں کے کچھ اور جواب دیتا۔
تمہارے نام کچھ کیا ہوتا تو اب تک ہم سب سڑک پہ ہوتے۔ بقول مالک، تمہارا کیف جلد سڑک پہ آنے والا ہے۔ ویسے تم نے ڈنر پہ ہمیں جوائن کیوں نہیں کیا؟ ماہر نے سر جھٹکا اور کھڑکی کی طرف چہرہ کر لیا۔ اونچی گلاس والے چھت سے لٹکتے فانوس کی روشنیوں کا عکس پڑ رہا تھا۔ میں آتے ساتھ ہی مالک کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ بیربل دل کھول کے ہنس دیا۔ ماہر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے مسکرا کے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ، 3 ماہ کی محنت کے بعد بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگا؟ بیربل کے لہجے میں افسوس دھر آیا۔ یعنی وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تھی؟ وہ دونوں ایل شیپ سیاہ صوفے پہ ایک دوسرے کے مقابل بیٹھے تھے۔ سفید اوپن کچن میں فیضی خانم کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور 2 منزلہ گلاس وال کے پار چھائی رات اب مزید تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ تم اس سے ملے کیوں تھے؟ اب کے ماہر بولا تو آواز مدھم تھی۔ بیربل نے بغور اپنے بھائی کو دیکھا جو صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ کچھ اداس سا تھا اس کے بارے میں۔ کیونکہ مالک نے کہا تھا کہ اس سے ملو تاکہ تمہیں ویک اپ کال ملے، ورنہ تم کیف جمال کی شناخت میں اتنے کھو چکے تھے ماہر کہ تمہارا فوکس ختم ہو چکا تھا۔ تم اس لڑکی سے obsessed ہو چکے تھے۔ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، ایک چیز کو لے کر obsessed ہو جاتے ہو اور ارد گرد کی چیزیں فراموش کر دیتے ہو۔ ہم نے تمہارا ساتھ دیا جہاں تک دے سکتے تھے، لیکن ہمیں ہی تمہیں اس میس سے نکالنا تھا۔ میں بار بار وہاں تمہارے لیے آتا تھا۔ وہ آزردگی سے مسکرایا۔ تمہیں بھی میرا یقین نہیں ہے؟ ماہر، بیربل بیزار سا ہوا۔ تمہاری لا حاصل تلاش پہ مجھے 3 ماہ پہلے تک یقین تھا، لیکن تم غلط تھے۔ وہ کچھ نہیں جانتی تھی، تم نے صرف وقت ضائع کیا۔ میں اس چیز میں اب تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا۔ لیونگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ صرف کچن سے فیضے کی کٹنگ بورڈ پہ کھٹ کھٹ کر کے سبزی کاٹنے کی آواز آنے لگی۔ ماہر کے آتے ہی اپارٹمنٹ سے تمام بیکری آئٹمز غائب ہو چکے تھے اور ان کی جگہ سبز پتوں والی سبزیوں نے لے لی تھی۔ تمہیں اس کام میں 3 ماہ نہیں ضائع کرنے چاہیے تھے۔ جب تمہیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ لڑکی کچھ نہیں جانتی تو واپس آ جاتی، لیکن نہیں، تم یہ سب اس لڑکی کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ یعنی تمہیں بھی مجھ پہ یقین نہیں تھا؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور قدم قدم چلتا آتش دان تک آیا۔ مینٹل شیلف کے اوپر قطار میں بہت سی خوشبودار کینڈلز رکھی تھیں، چھوٹے بڑے گلاس جارز میں مختلف رنگوں اور خوشبوؤں سے بھری کینڈلز۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا تم اس لڑکی کو بچانا نہیں چاہتے تھے؟ یا جیسے مالک کہتا ہے، کیا تم انتقام نہیں لینا چاہتے تھے؟ میں اسے بچانا چاہتا تھا بھی، اور میں انتقام بھی لینا چاہتا تھا۔ لوں گا، کبھی نہ کبھی میں انتقام لوں گا۔ اس نے جیب سے لائٹر نکالا اور اس کا شعلہ جلایا۔ لیکن ابھی میں صرف ایک وجہ سے یہ سب کر رہا تھا، وہ وجہ جو تم میں سے کوئی سننا نہیں چاہتا۔ اس نے لائٹر کے شعلے سے وسط میں رکھی ایک موم بتی کے دھاگے کو سلگایا۔ دھاگے نے فوراً آگ پکڑ لی۔ ماہر، موو آن کر لو، جیسے ہم نے کر لیا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے۔ کوئی انتقام، کوئی پلان مرے ہوا کو واپس نہیں لاتا۔ تلخی سے کہہ کر بیربل اٹھا اور زینے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیروں کی دمک زینے پہ اوپر جاتی محسوس ہوئی اور پھر وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ ماہر نے خالی نظر ونگ چیئرز کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کے ساتھ بنے ایک دروازے کو۔ یہ اس گھر کا تیسرا بیڈ روم تھا جہاں کوئی نہیں رہتا تھا۔ موم بتی کی موم پگھل رہی تھی اور سارے میں سندل ووڈ کی خوشبو پھیلنے لگی تھی۔ وہ جب سے سفورہ اور اس کے کزن کیف سے مل کے آئی تھی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اس کو رونا بھی نہیں آ رہا تھا۔ کہنے کو تو اس نے سارے کنارے ملا لیے تھے، لیکن کیا اس کے دل و دماغ کو یقین بھی آ گیا تھا؟ شاید نہیں۔ ابھی وہ دکھ کے پہلے سٹیج شاک میں تھی۔ دماغ شل تھا اور وہ باتیں اندر جذب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے ماں اور موعد کو دیکھ رہی تھی جو لاؤنج میں بیٹھے کسی بات پہ ہنس رہے تھے۔ موعد سیب کے ٹکڑے کر کے ماں کو کھلا رہا تھا اور بخت بھی ان کی ویل چیئر کے پیچھے کھڑی ان کے بال برش کر رہی تھی۔ میں کہتی تھی بختو، میرے بالوں میں اتنی خشکی کیوں ہو گئی ہے؟ کڑوے تیل سے بھی نہیں جاتی تھی، نہ دہی انڈے سے، موا ٹیومر تھا سر میں۔ موعد نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ماں یار، کتنی دفعہ بتاؤں، ٹیومر کا سر کی خشکی سے تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بال بھی کتنے گر رہے ہیں آج کل، پہلے ایسے نہیں گرتے تھے، یقیناً دعاؤں کی گرم تاثیر کی وجہ سے۔ وہ گرے ہوئے بال ہاتھ میں لپیٹ کے ان کو گولا بنا رہی تھی۔ موعد ہنس دیا۔ ماں،
कोई चीज गर्म या ठंडी तासीर की नहीं होती। कितनी दफा समझाऊं, चीजों की मकदार और इस्तेमाल से गर्माइश पैदा। जुमा जुमा 8 दिन हुए डॉक्टर बने और माँ को टोक रहा है। माँ ने खफगी से सर झटका। मोहित जब भी उनकी गर्म या ठंडी तासीर की बात की तस्दीक करता तो वो उसे आग करने तक पहुंच जाती थी। मोहित सर झटक के उठ खड़ा हुआ। तभी माँ को याद आया। मोहित, मेरे ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने तुम्हें अंदर बुला के मेरा दिमाग खुले हुए दिखाया था। जी माँ, दिखाया था। अंदर क्या था? माँ ने दिलचस्पी से पूछा। बाल ब्रश करती वक्त बीवी गौर से सुनने लगी। अंदर आपके ख्यालात चल फिर रहे थे, वो चल के बोला। एक कीड़ा कबीरा के नाम का था, एक मुमानी के नाम का। और बताऊं? माँ का मूड ऑफ हो गया। कुशन उठा के उसे दे मारा। परे बदतमीज। मोहित हंसते हुए एक तरफ हो गया और कुशन सोफे पे बैठी माला को जा लगा। वो एकदम चौंकी, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। फिर तेजी से उठ के कमरे की तरफ भागी। माँ और मोहित ने ताज्जुब से उसे जाते देखा। इससे क्या हुआ? लेकिन वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। उसका दुख शौक से निकल के इनकार के मरहले में दाखिल हो चुका था। ये सब झूठ है। सफूरा और कैफ जमाल झूठ बोल रहे हैं। वो अंदर अलमारियां खोलते हुए बुड़बुड़ा रही थी। कैफ ही कैफ है। वो मेरी आंखों में देख के इतने दिन झूठ नहीं बोल सकता। एक बरस के अंदर से बिलाखुर उसे वो मिल गया। कैफ के अपार्टमेंट का कार्ड। उसने वक्त देखा, ना किसी के सवाल का जवाब दिया। बस लाउंज में बैठे मोहित और माँ को काम से जा रही कह के बाहर निकल गई। अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ ड्राइव करते हुए माला के चेहरे पे परेशानी थी। उसका दुख इनकार से अगले मरहले तकलीफ और गिल्ट में दाखिल हो चुका था। अगर वो माहिर फ्री था और कैफ जमाल नहीं, तो उसने माला को क्यों नहीं बताया? क्या वो इस काबिल नहीं थी कि कोई इस पे भरोसा करता? क्या जरूरी है हर कोई उसको धोखा दे? जहीर, कैफ सब उसे ही क्यों तोड़ के चले जाते थे? क्या उसके साथ कोई मसला था? वो अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल हुई तो बाहर शाम उतर रही थी। इस्तकबालिया डेस्क पे 2 लड़कियां बैठी थीं। वो उसे देख के मुस्कुराई। अलबत्ता एक ही आंखों में सवालिया निशान था। उसने माला को यहाँ पहली दफा देखा था। वो उनसे नजर मिलाए बिना सीधी लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। कार्ड पे अपार्टमेंट नंबर दर्ज था। चंद मिनट बाद वो 5वीं फ्लोर के उस अपार्टमेंट के सामने खड़ी थी। वो क्या कर रही थी? वो किससे मिलने जा रही थी? क्या वो वहां होगा? माला ने शल हुए दिमाग के साथ घंटी बजाई, फिर मुट्ठियां बींच ली। 1 2 3। जवाब ना पाके उसने कार्ड स्कैनर से टकराया। सुर्ख बत्ती जली। कार्ड दरवाजा खोलने से कासिर था। वो बार बार कार्ड लगाने लगी, लेकिन सुर्ख बत्ती के साथ टूं होती। मुसलसल इनकार। क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैम? वो चौंक के मुड़ी। पीछे से वही रिसेप्शनिस्ट चलती आ रही थी। उसने सीसीटीवी में माला को बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश करते देख लिया था। दरवाजा नहीं खुल रहा। कशमाला जबरन मुस्कुराई। ओह, माहिर साहब ने चंद हफ्ते कबल लॉक चेंज करवा दिया था। माहिर? उसका सांस रुक गया। कार्ड वाला हाथ पहलू में आन गिरा। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल सुन रहेगी। फिर गुस्से की एक शदीद लहर उसके अंदर उठी। वो सिवाय उसके हर एक के लिए माहिर था। और कहाँ है माहिर? उनकी फ्लाइट थी कल इस्तांबुल की। उनका प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, सो उन्होंने सफरी कागजात मुझसे प्रिंट करवाए थे। साथ ही उसने वजाहत की। इस्तांबुल? माला ने उबरू उठाए। इनकार का मरहला गुजर चुका था। बिलाखिर सफूरा और कैफ जमाल की बातें अंदर जज्ब होने लगी थी। क्या आप ये दरवाजा मेरे लिए खोल सकती हैं? माहिर साहब मुझे जानते हैं। लड़की ने शाने झुकाए। मैं ऐसे दरवाजे नहीं खोल सकती। ये मालिक साहब का अपार्टमेंट है। मुझे माहिर या मालिक से पूछना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें अभी कॉल कर लेती हूँ। माला चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसे संजीदगी से बोली, उन्हें कॉल जरूर करें, लेकिन अपार्टमेंट खुलवाने के लिए नहीं, मेरा एक पैगाम देने के लिए। वो एक एक लफ्ज पे जोर देकर कह रही थी। माहिर फ्रीज से कहना। कशमाला मुबीन आई थी। बस इतना काफी है। कार्ड वही फेंका और तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। रिसेप्शनिस्ट ने आराम से जाते उसे देखा और शाने झुका दिए। अमरा के इन अपार्टमेंट्स में ऐसे किस्से आम थे। मर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स को अपार्टमेंट लेकर दे देते और उनसे मिलने आते रहते। फिर किसी दिन अचानक से बीवी आके अपार्टमेंट खुलवाने और फसाद बर्पा करने की धमकियां देती थी। चूंकि इस अपार्टमेंट में कोई औरत नहीं रहती थी, इसीलिए उसे किसी हंगामे की तवक्का नहीं थी। लेकिन फिर भी उनका अमला इस अमर में तरबियत याफ्ता था। उसके जाते ही रिसेप्शनिस्ट नीचे आई और फोन का रिसीवर उठाया। अब्दुल मालिक फरीद को कॉल मिलाएं, वो आम से अंदाज में कह रही थी।
انکار کے بعد غصے کی باری تھی۔ یہ دکھ کا تیسرا سٹیج تھا۔ گھر کی طرف ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ غصے سے کپکپا رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا اس کے ساتھ؟ وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے کیسے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا؟ ساتھ ہی وہ بار بار اپنا فون بھی چیک کر رہی تھی۔ شاید وہ میسج کر دے، شاید وہ کال کر لے، اس سے بتا دے کہ وہ سب ایک غلط فہمی ہے۔ اسے سودے بازی کا مرحلہ کہتے ہیں، جو غصے کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ کچھ ایسا موجزانہ ہو جائے جو یہ ثابت کر دے کہ ماہر فرید کوئی نہیں تھا، وہ کیف جمال ہی تھا، گھنی دھوپ میں ہمیشہ اس کا سایہ بننے والا، نہ کہ پیروں تلے سے زمین کھینچنے والا۔ کمرے میں آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور وہیں زمین پہ بیٹھتی گئی۔ ایک دم سے آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا۔ آنسوؤں کو بالآخر یقین آ گیا تھا کہ ان کی منزل باہر بہہ جانے میں تھی۔ وہ نکلے اور پھر نہیں رکے۔ وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگی۔ انکار، غصہ، سودے بازی سب آنسوؤں میں بہہ گیا، اور اب سب سے طویل مرحلہ شروع ہونا تھا، ڈپریشن اور درد کا مرحلہ۔ یہ تم نے کیا کیا کیف؟ میری آنکھوں میں دیکھے تم نے اتنے عرصے تک جھوٹ بولتے رہے، یہ تم نے کیسے کر لیا؟ کتنا پتھر دل تھا تمہارا۔ وہ بار بار کیف کو مخاطب کر رہی تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھا اور وہ ہر جگہ تھا۔ یہ ایسا دکھ جو اندر سے کاٹتا تھا، روح ایسی چھلنی ہوئی کہ اسے لگا وہ اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکی۔ جانے کب وہ روتے روتے بیڈ پہ جا کے لیٹ گئی اور منہ سر لپیٹ لیا۔ جب جاگی تو جسم بخار میں پھنک رہا تھا اور معید اسے ڈرپ لگا رہا تھا۔ وہ کینولے کی سوئی کی تکلیف سے جاگی تھی، سر بھاری ہو رہا تھا اور جسم میں جان نہیں تھی۔ مالا، کیا ہوا ہے؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر بازو میں پیوست سوئی کو دیکھا اور دوسری اوپر سٹینڈ پہ لگی ڈرپ پہ ڈالی۔ آنکھیں ابھی تک بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے جواب نہیں دیا، بس کروٹ کے بل لیٹے لیٹے وہ رونے لگی، ایک دم زور زور سے۔ ماں اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، کروٹ اس کی طرف موڑے۔ وہ پیار سے اس کا کندھا تھپکنے لگی۔ میری پیاری بیٹی، میری بہادر بیٹی، نہ رو، اب تو میں ٹھیک ہوں۔ مالا مزید اونچی آواز سے رونے لگی۔ بیٹے، میں ٹھیک ہوں اب۔ ماں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ موہت بھی یہی سمجھا کہ وہ ماں کے لیے پریشان ہے۔ مالا، ماں ٹھیک ہے، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اونچا اونچا رو رہی تھی، جیسے بچے روتے ہیں، اور بچے ایسے اس لیے روتے ہیں کہ وہ تکلیف کو سمجھ نہیں پاتے، نہ اپنے احساسات کو۔ جب وہ کسی سچویشن کو ڈیل نہ کر سکیں تو رونے لگ جاتے ہیں، جیسے رو کے وہ اپنے مسئلے فکس کر لیں گے، اور پھر رو رو کے وہ سو جاتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو ان کا اپنا مسئلہ بھول چکا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بچہ نہیں تھی، وہ رو رو کے دوبارہ سو گئی تھی، اور جب جاگی تو اس کا اپنا مسئلہ نہیں بھولا تھا۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور ہونٹ خاموش تھے، لیکن دل میں ایک کرب، ایک تکلیف کا بیج جڑ پکڑ چکا تھا، اور کشمالہ جانتی تھی کہ اب وہ ساری زندگی اس کرب سے پیچھا نہیں چھڑا سکے گی۔ وہ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکے گی، مکمل اعتبار، اور وہ کسی سے اتنی نفرت نہیں کر سکے گی جتنی اسے ماہر فرید سے محسوس ہوتی تھی۔ جب کوئی انسان دھوکہ کھاتا ہے تو اس کا اعتبار صرف دھوکے باز سے نہیں ہٹ جاتا، بلکہ وہ اگلے ملنے والے ہر انسان کے لیے ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ماہر فرید نے اسے ڈیمیج کر دیا تھا۔ ڈاکٹر رائے کے اسلامک سینٹر میں اس روز ماہی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے ایک طویل گفتگو کرنے دوبارہ ضرور آئے گی، لیکن وہ نہیں جا سکی۔ ڈاکٹر رائے نے اسے جو مسنون دعاؤں اور کلمات کی کاپی تھمائی تھی، وہ اس کے اگلے چند دن پڑھتی رہی، یہاں تک کہ ماں ٹھیک ہونے لگی، اور ماں بینا کو لگا کہ اسے جادو جنات کے معاملے میں مزید نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو اس سب کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ زیادہ وہم بھی اچھا نہیں ہوتا تھا۔ جتنا زیادہ وہ جادو جنات کے بارے میں سوچتی، اتنا اسے اندھیرے سے خوف آتا۔ دوسری طرف ماں تندرست ہو رہی تھی، روز ان سے ویڈیو کال ہو جاتی تھی، خود اس کی حالت بھی بہتر تھی، اور اسے لگ رہا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ جو روز رقیہ شریعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ مسنون دم، جو قرآنی آیات کا مجموعہ ہے اور جسے منزل بھی کہتے ہیں، کا اہتمام کرتی تھی، اس میں دھیرے دھیرے ناغہ ہونے لگا۔ کبھی ایک دن سستی میں چھوڑ دیا اور کبھی بھول گئی، یہاں تک کہ جولائی کی ایک صبح ماہی اس حالت میں اٹھی کہ اس کی کمر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ درد کے باوجود کوڑے کے ایک تھیلے اٹھائے گھر سے باہر آئی تاکہ انہیں ڈمپ کر سکے، کیونکہ آج کوڑے والے نے آنا تھا۔ وہ رات کوڑا باہر نہیں رکھتی تھی، ورنہ رکون آ کے سارے تھیلے پھاڑ دیتے تھے۔
وہ جیسے ہی باہر نکلی آسمان سے خون کے چند قطرے اس کے اوپر گرے۔ ماہی نے چونک کے سر اٹھایا۔ اس کے چہرے، کندھوں اور بازوؤں پہ سرخ پتلا کیا گیا خون جگمگا رہا تھا اور گھر کے سامنے بغیر کسی قدرتی وجہ کے پانی پڑا تھا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ منہ سے بے اختیار آیت الکرسی نکلی، قرآن کی سب سے بڑی آیت۔ اس سے بڑا کچھ نہ تھا، لیکن پھر بھی خوف، پریشانی اور دل ڈوبنے کا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ کبیرہ طاہر ان کے جادو ٹونے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنے والے۔ اسے اس معاملے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ 2 روز بعد وہ وینکوور میں ڈاکٹر رائٹ کے اسلامک سینٹر کے باہر موجود تھی۔ اندر بیٹھنے کے بجائے وہ باہر پارک میں ایک سنگی بینچ پہ بیٹھی تھی۔ عباد آج اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں کے سامنے ڈاکٹر رائٹ بیٹھے ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے۔ ماہی کا سلک اسکارف میں لپٹا گول چہرہ پوچھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کیا یہ جادو کبھی پیچھا چھوڑیں گے؟ اس نے پارک کے گھاس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ قریب میں ایک آدمی اپنے کتے کو واک کروا رہا تھا۔ ایک طرف ایک بچہ اپنی ماں کی انگلی پکڑے چل رہا تھا۔ پیچھا تو بیماریاں بھی نہیں چھوڑتی، ہو کے رہتی ہیں، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ ماہی نے الجھن سے انہیں دیکھا۔ اتنا آسان ہے کیا کسی پہ جادو کرنا؟ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان جن پیدا ہوتا ہے جو موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اسے وہ بات بتانے لگے جو وہ پہلے سے جانتی تھی، لیکن تحمل سے سنے گئی۔ عباد اسے گفتگو سے ناخوش نظر آتا تھا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ ماہی اس بارے میں کچھ زیادہ ہی وہم کرتی تھی۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہونے والا شیطان مسلمان ہو گیا تھا۔ باقی ہم سب کے ساتھ جو شیطان موجود ہے وہ کافر ہی ہے۔ وہ آپ کے دل میں منفی خیالات ڈالتا ہے، نماز سے توجہ بھٹکاتا ہے اور وہ آپ کی ساری زندگی کی کہانی کا گواہ ہوتا ہے۔ شیخ، عباد کھنکارا، یہ پہلے ہی ڈرتی ہے، آپ اسے مزید ڈرا رہے ہیں۔ ماہی نے چہرہ موڑ کے عباد کو سر سے پیر تک گورا۔ ابھی وہ انسان پیدا نہیں ہوا جس سے ماہی ڈرتی ہو۔ میں جنات کی بات کر رہا ہوں میڈم، عباد نے جتا کے کہا تو ماہی نے نظریں پھیر لیں۔ ان کی الگ بات ہے۔ اچھا، وہ دھیمی ہوئی۔ ڈاکٹر راہد مسکرا دیے اور بات جاری رکھی۔ انسان کے ساتھ موجود جن انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے حیا کر کے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ہمزاد جن وہی رہتا ہے۔ اس لیے باتھ روم میں بولنا منع ہے، یعنی باتھ روم میں آپ کو موبائل تک استعمال نہیں کرنا چاہیے اور جلدی باہر آنا چاہیے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ شیاطین ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ کو معلوم نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنا زیادہ وقت باتھ رومز میں گزارتے ہیں ان پہ اتنی جلدی جنات کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی گندگی جادو کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ یہ سب جانتی تھی لیکن دہرا رہی تھی۔ عرصہ پہلے کی سمجھی ہوئی باتیں اب بھولنے لگی تھی۔ بالکل، جب کوئی انسان جادو سیکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ گندگی اور بدبو کے قریب رہنے لگتا ہے۔ اسے گندے کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ برے جنات اس کی طرف متوجہ ہوں۔ پھر وہ چلے کاٹتا ہے اور ان جنات کو قابو کرتا ہے۔ جادوگر یا عامل جنات کو 2 چیزوں سے ڈراتا ہے کہ وہ ان کا رزق روک دے گا اور وہ ان کو مار دے گا۔ کمزور ایمان والے جنات اس کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات پہ جنات آپ کی طرح سمجھدار اور ذہین نہیں ہوتے مابینا۔ وہ ایک کمتر آئی کیو والی مخلوق ہے۔ ان کے پاس انسان جیسی عقل ہے نہ ویژن۔ وہ بے وقوف ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور عاملین کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، سوائے ان جنات کے جو مسلمان ہیں اور جن کو یہ ایمان ہے کہ ان کا رزق اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے کچھ کمزور انسان مافیا کے ہاتھوں میں پھنس جاتے ہیں اور بلیک میل ہوتے ہیں۔ یہ بات سمجھ کے کہنے لگا، جی، اور پھر عامل اس جن سے کام لینے لگتا ہے، مثلاً اسے آپ پہ جادو کرنا ہے۔ انہوں نے ماہی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہی نے تھوک نکلا۔ مگر ڈاکٹر رائٹ بے خبری سے کہہ رہے تھے۔ ایسے میں عامل اپنے قیدی جن سے کہے گا کہ ماں بینا کے ہمزاد جن سے پوچھو اس کے بارے میں۔ اب آپ کا ہمزاد جن اپنے جن بھائی کو ہر پوچھی گئی بات بتا دے گا اور پھر موکل آپ کے ہمزاد کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچانا شروع کرے گا۔ اس تکلیف کو جادو کہتے ہیں۔ جادو کروانے کے لیے عامل کو کئی ماہ منتر پڑھنے پڑتے ہیں اور پھر یہ موکل پہ بھی منحصر ہے کہ وہ کتنا سمارٹ ہے۔ جیسے کرائے کے قاتل جتنے سمارٹ ہو اتنی صفائی سے کام کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہا تھا۔ بالکل، موکل بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ بے وقوف ہوتے ہیں۔ عامل کہے کہ فلاں کی بہو بولتی بہت ہے، کچھ ایسا کرو کہ ساس کے سامنے زبان نہ چلائے، تو موکل اس کا ایکسیڈنٹ کروا کے اسے گنگا کرا دیتے ہیں۔ انہیں زبان نہ چلانے کا مطلب سمجھ نہیں آتا، لیکن کچھ بہت سمارٹ ہوتے ہیں۔ وہ کئی 100 برسوں سے جی رہے ہوتے ہیں
انہیں عامل ایک دفعہ کسی انسان کے پیچھے لگا دے تو بھلے عامل کا کلائنٹ فیس ادا کرنا چھوڑ بھی دے، وہ اسمارٹ جن اس انسان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس پہ نئے نئے تجربے کرتا ہے۔ لیکن اور وہ سانس روکی اسی لیکن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کا ہمزاد آپ پہ جادو تب کر سکتا ہے جب آپ اس کو موقع دیں، یعنی اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی چند دعائیں پڑھ لیں، جیسے گھر سے نکلنے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم جانے اور نکلنے کی دعا اور میاں بیوی کی خلوت میں پڑھی جانے والی دعا، تو آپ کے ہمزاد کا منہ بند ہو جاتا ہے جیسے کسی نے سی دیا ہو، اور وہ کسی عامل یا موکل کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ماہی نے گہری سانس لی، گویا ایک باری سل سینے سے ہٹی۔ اس تاریک سرنگ کے آخر میں روشنی کی کرن تھی، امید تھی۔ بس اتنی سی چیز ہمیں جادو سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یہ اتنی سی چیز نہیں ہے، یہ اہم کام ہے۔ گھر سے نکلنا، گھر میں آنا، باتھ روم سے نکلنا اور جانا، میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ملنا، ان اہم کاموں کو کرتے وقت آپ نے اللہ کا نام لیا، یعنی اللہ کی پناہ طلب کر لی، فجر اور مغرب کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی، صبح شام کی دعائیں پڑھ لی، رقیہ شریعہ روز باقاعدگی سے پڑھ لی، تو سمجھے آپ نے اللہ کی پناہ طلب کر لی۔ وہ اللہ جس کے حال میں ہر جاندار کا دل ہے، جب اس کی پناہ مانگ لی تو وہ پناہ کیوں نہیں دے گا؟ اور نظر بد وہ بھی تو لگ جاتی ہے۔ انسٹا پہ ایک تصویر پوسٹ کرو تو نظر لگ جاتی ہے، کیا کریں؟ اپنی نعمت کو دے کے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیں، نظر نہیں لگے گی۔ میں نے کئی دفعہ ماشاءاللہ پڑھا ہے، پھر بھی لگی ہے۔ وہ مصر تھی، اس سے نظر سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ ماشاءاللہ پڑھنے کے باوجود اگر مصیبت آتی ہے تو جان لیں کہ وہ مصیبت آپ کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی، اس کا وقت، جگہ سب لکھا ہوا تھا، آپ نے صرف اس کا حل نکالنا ہے۔ ہر چیز کو نظر نہ سمجھا کریں، نظر بالکل لگتی ہے، جادو بھی ہوتا ہے، لیکن نظر سب کچھ نہیں ہے، جادو سب کچھ نہیں ہے۔ یہ چیزیں تب اثر کرتی ہیں جب اللہ اجازت دے، اپنا معاملہ اللہ سے درست رکھیں تو وہ ان چیزوں کو آپ پہ اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ پارک میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، اس میں موسم گرما کے پھلوں کی مہک بھی تھی اور امید کی خوشبو بھی۔ اور اگر ماہی نے پلکیں جھکائیں، میں دعاؤں کا ناغہ کرنے لگوں اور جادو میری زندگی میں جگہ بنانے لگے تو کیا کروں؟ ایسے میں آپ کو اپنے آپ سے جادو اتارنا ہوگا، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ اور جادو کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ماہی نے کہتے ہوئے گود میں رکھے ہاتھ کو بے اختیار اپنے معدے سے نیچے رکھا۔ اس کے ہاتھ کے پار ایک زندگی سانس لے رہی تھی۔ یہ اس قید خانے میں سانس لینے والی پہلی زندگی نہیں تھی، یہ ماہی کا پہلا بچہ نہیں تھا۔ میں اپنے اوپر سے جادو کیسے اتاروں؟ ڈاکٹر رائد نے گہری سانس لی۔ عباد اور ماں بینا جواب کے منتظر تھے۔ یہ سوال ان کے لیے بہت اہم تھا۔